Assalamu alaikum dear learners, how are you? I hope you are doing great in your life. I'm your trainer Muhammad Mushahid Haider. Today it is our 8th lecture and 8th module, that is fall protection and safe working at height when you are working at certain height above 4 meter. So how you are going to save yourself? How supervisor is providing you instruction to save yourself? اوشا ماڈیول 8 فال پروٹیکشن اینڈ ورک ایٹ ہائٹ. ہائٹ پہ کام کرتے ہیں تو آپ نے کس طرح فال کو پریونٹ کرنا ہے. دیکھیں ہائٹ پہ کام کر رہا ہے Just cut it. Just cut it. Come on now. Better get that rope. سپروائزر ٹھہرا ہوا تھا, کہہ رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. جلدی کے چکر میں نا وہ خود بھی گر گیا. اب یہ سیریس فال ہیزرڈ ہے. جو تقریباً میکسیمم ڈیتھ ہوتی ہیں وہ فال ہیزرڈ سے ہوتے ہیں انڈسٹریز میں. یہ لیڈنگ کاز آف سیریس انجریز ہے. ہر سال ہزاروں لوگ گرتے ہیں, اس لیے آپ کو فال پروٹیکشن سسٹم ہونا چاہیے. اور یہ فال پروٹیکشن سسٹم کے بارے میں اوشا اپنی بک 29 CFR 1910 سب پارٹ ڈی میں ڈسکس کرتا ہے. اوشا فال پروٹیکشن کا سکوپ کیا ہے؟ اوشا کہتا ہے کہ ان لوگوں پر, ان ورکرز پر فال پروٹیکشن سسٹم اپلیکیبل ہوگا جو واک کر رہے ہیں یا ورک کر رہے ہیں جس کی اس جگہ پر جس کی ہائٹ 4 فیٹ سے زیادہ ہے اور اس کے گرد ان پروٹیکٹڈ سائڈز ہیں. مطلب ارد گرد گارڈ ریلس نہیں ہیں, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں, جنرل انڈسٹری میں جو شخص 6 فٹ یا اس سے زیادہ ہائٹ پہ کام کر رہا ہوگا تو اس نے فال پروٹیکشن سسٹم یوز کرنا ہے. اب یہ رول کن پہ اپلائی ہوتا ہے؟ اسکیفولڈ پہ, لیڈرز پہ, رن ویز پہ, ریمپس پہ, اسٹیئرز پہ اور پلیٹ فارم پہ. اب یہ ساری چیزیں فزیکلی آپ کے سامنے آئیں گی, میں آپ کے سامنے لاؤں گا. جو اوشا کے یہ اسٹینڈرڈز ہیں اور ان چیزوں کے لیے, لیدر کے لیے, فال پروٹیکشن کے لیے اور ایلیویٹڈ ورک پلیٹ فارم کے لیے. سب سے پہلے ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ ورکر کام کر رہا تھا, اب یہ آ رہا ہے اور یہ جو سائڈ تھی یہ ان پروٹیکٹڈ ایج تھا. یہ پروٹیکشن نہیں تھی. اگر پروٹیکشن ہوتی تو یہ یہاں سے بچ جاتا. اور دوسرا یہ ہول بھی ہے جس کی وجہ سے یہ گر گیا. فال پروٹیکشن ہوتا تو بچ سکتا تھا. اب ایلیویٹڈ ورک پلیٹ فارم یوز کرنے چاہیے جب آپ ہائٹ پہ کام کر رہے ہوں, اور فال پروٹیکشن سسٹم کو بھی اچھے سے استعمال کرنا ہے. اور ہاؤس کیپنگ بھی اچھی ہونی چاہیے, سلپری نہیں ہونی چاہیے. اگر یہاں سلپ ہو, اگر آنکھیں کھول کے بھی آ رہا ہوتا اور یہاں سلپری ہوتی تو پھر بھی گر سکتا تھا. اب فال پروٹیکشن سسٹم کو بیسیکلی ہم 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں گارڈ ریل یوز کر لو, یا ہم کہتے ہیں سیفٹی نیٹس یوز کر لو, یا ہم کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا پرسنل فال ارسٹ سسٹم ہونا چاہیے. یہ جو پہلی پکچر دیکھ رہی ہیں یہ گارڈ ریل ہے. سمندر کے کنارے جائیں, روڈ کے کنارے جائیں, اس طرح کے آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ گارڈ ریل ہو گئی. یہ سیفٹی نیٹ ہو گیا جن کے اوپر کوئی گرے اور بچ جائے. پرسنل فال ارسٹ سسٹم یا ہارنیس وغیرہ, ان تینوں چیزوں کو دیکھنے لگے ہیں. سب سے پہلے گارڈ ریلز. اوشا 1910.29 رول میں اوشا یہ بتاتا ہے کہ آپ کسی ہائٹ پہ کام کر رہے ہوں تو آپ کے ہر کھلی سائڈ جہاں سے گر سکتے ہیں گارڈ ریلز ہونی چاہیے. اب یہ کام کر رہا تھا تو اسے یہ جو گارڈ ریلز ہیں چاروں طرف سپورٹ ہے جن کے درمیان یہ ٹھہرا ہوا ہے, انہیں گارڈ ریلز کہتے ہیں. یہ نام بھی ہوتے خیر تھے لیکن اوشا کہتا ہے یہ گارڈ ریلز ہونے چاہیے. اب اوشا ان کی ہائٹ بھی بتاتا ہے, کہتے ہیں ان کی ہائٹ جو 42 انچز ہونا چاہیے پلس مائنس 3 انچ ہو سکتے ہیں. اب جو یہ گارڈ ریلز ہیں انہیں مزید 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. فرسٹ, یہ 2 اور یہ تھرڈ. جو فرسٹ ہے اسے ٹاپ ریل کہتے ہیں, جو مڈ ہے اسے گارڈ ریل کہتے ہیں, اور جو یہ باٹم میں ہے اسے باٹم ریل کہتے ہیں. یہ باٹم ریل اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کے پاس ٹول ہے, ڈرل کے ساتھ کام کر رہا ہے یا کسی چیز کے ساتھ, تو وہ اگر یہاں رکھے تو نیچے نہ گر جائے. اب یہ جو گارڈ ریل ہے اس کی کتنی صلاحیت ہونی چاہیے, کتنا یہ ویٹ وتھ اسٹینڈ کر سکتا ہو. 200 پاؤنڈ یہ وتھ اسٹینڈ کر سکتا ہو. سیکنڈ فال پرسنل فال ارسٹ سسٹم میں جو چیز تھی وہ ہے سیفٹی نیٹس. سیفٹی نیٹس کا ویسے پریویس ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں. یہ دیکھیں سیفٹی نیٹس ہیں, اگر فال ہوگا ارسٹ ہو جائے گا. فال ارسٹ, نام پہ غور کریں, فال ارسٹ سسٹم. کوئی فال ہو رہا ہوگا تو وہ ارسٹ ہو جائے گا, یعنی کہ وہ پکڑا جائے گا اور وہ اس سے نقصان نہیں ہوگا.
یہ امپیکٹ کو ایبزارو کرتے ہیں فیل ہونے کے بجائے. ان کی بھی انسپیکشن ہونی چاہیے. ایک نہیں کہ ایک بار آپ نے یہ سیفٹی نیٹس لے لیے اور 100 سال چلاتے رہیں. پھر جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ بیسیکلی پرسنل فال ارسٹ سسٹم ہے, PFAS. اس میں جو ورکر کام کر رہا ہے, یہ ورکر دیکھیں کام کر رہا ہے, سب سے پہلے اس نے یہ ہارنیس پہنی ہوتی ہے. یہ دیکھیں ہارنیس پہنی ہوئی ہے. ہارنیس کے ساتھ اس نے ایک کنیکٹر لگایا ہوتا ہے. یہ جو کنیکٹر ہے ہارنیس کے ساتھ, ایک پوائنٹ ہارنیس کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ اس اینکر پوائنٹ کے ساتھ ہوتا ہے, تاکہ دیکھیں اگر یہاں کام کر رہا تھا ہائٹ پہ, اگر گرتا بھی ہے تو اینکر پوائنٹ اسے ابزارو کر لیتا ہے. یہ ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک مشین سے, اسے کہتے ہیں شاک ایبزاربر یا اسے کہتے ہیں ڈیسلریشن ڈیوائس. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب جرک لگتا ہے, گرتا ہے زور سے گرے تو اس کی جسم کا در نکل سکتا ہے, کوئی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. تو یہ شاک ایبزاربر اس شاک کو ایبزارب کرتا ہے. پھر اینکر پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جس کے ساتھ آپ کا پرسنل فال سسٹم کنیکٹڈ ہوتا ہے. اب اس کا بھی اوشا کا کرائٹیریا ہے کہ 5000 پاؤنڈ پر امپلائی وہ ایبزارب کر سکتے ہو. اگر 2 امپلائی کام کر رہے ہیں اینکر پوائنٹ کے ساتھ تو اینکر پوائنٹ 10,000 پاؤنڈ کے ویٹ کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہو, ایسا نہ ہو گر جائے. پھر ہے جب اب ورک ایٹ ہائٹ پہ کام کریں اور لیڈر سیفٹی. اب لیڈر پہ آپ کام کر رہے ہیں, بیسیکلی آپ نے فال ارسٹ سسٹم نہیں لگایا ہوا, وہ تینوں نہیں ہیں, گارڈ ریل بھی نہیں ہے, پرسنل فال ارسٹ سسٹم بھی نہیں ہے اور سیفٹی نیٹس بھی نہیں ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں اس میں ہوتا ہے 3 پوائنٹس آف کنیکٹ. جب آپ لیڈر یوز کر رہے ہوں تو آپ کے 2 پاؤں, ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ 1 پاؤں ہر وقت لیڈرز کے اوپر ہونا چاہیے تاکہ آپ نہ گریں. اور ایک اور ایشو بھی دیکھیں, یہ آخری سٹیپ پہ آ چکے, کبھی آخری سٹیپ پہ نہیں جاتے. اب ہوا کیا, لاپرواہی کی ہے تو انجام تو نکلے گا ہی صحیح. نہیں ہو گیا. پھر ہے اسٹیئر ویز اینڈ پلیٹ فارم. یہ جو اسٹیئر ویز انہیں کہتے ہیں, جب کوئی بھی اسٹیئر ویز جس کی 4 فٹ سے زیادہ ہائٹ ہے اس کی ایک سائڈ گارڈ ریل ہونا چاہیے, ایک سائڈ نہیں تو دونوں سائڈ ہونا چاہیے. کئی لوگ ہیں جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو گر جاتے ہیں, اس سے زیادہ جب نیچے آ رہے ہوں بعض کا تو ان کا بیلنس مینٹین نہیں ہوتا اور بہت برے گرتے ہیں. ٹریننگ اینڈ کمپیٹنٹ پرسن. امپلائرز کو ٹریننگ دینی چاہیے, فال ہیزرڈس کے بارے میں بتانا چاہیے, فال پروٹیکشن سسٹم یوز کیسے کرنا ہے. اب میں نے آپ کو ہارنیس کا تو بتا دیا, اب ہارنیس یوز کس طرح کرنی ہے, پہننی کس طرح ہے, یہ ساری چیزیں, شاک ایبزاربر, ڈسٹلیشن ڈیوائس کیسے استعمال کرنے, اینکر پوائنٹ کے بارے میں, وہ ساری چیزیں انہیں ٹرین کرنا چاہیے. اور جو بھی طریقہ ہے ان کو انسپیکٹ اور مینٹیننس ان کی کرنی چاہیے. اور اس سب کے لیے ہمیں کمپیٹنٹ پرسن ڈھونڈنے. کمپیٹنٹ پرسن کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کام کی نالج ہو, کام کرنے کی ایبیلٹی ہو اور ساتھ اس کے پاس ٹریننگ بھی ہو وہ کام کرنے کی, اور ساتھ ایکسپیرینس بھی ہو, وہ ہے کمپیٹنٹ پرسن. ایک ویڈیو دیکھیں, جب ہم لیڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو زیادہ تر گرنے کا چانس ہوتا ہے. اگر ہم نے کوئی مسلسل کام کرنا ہے کسی جگہ تو ہم اس طرح کے دیکھیں ڈیوائس لگا لیتے ہیں جو لیڈر کو سیو کر لیتی ہیں. اب یہاں لیڈر کے گرنے کے چانسز کم ہیں. کوئی بھی ڈیوائس ہو, کوئی بھی جس چیز پہ آپ کام کر رہے ہوں تو آپ کے پاس فال پروٹیکشن اکوپمنٹ ہونے چاہیے. اور جو ڈیفیکٹیو اکوپمنٹس ہیں جو خراب ہیں, فار ایگزامپل یہ خراب ہو جاتی ہے تو اسے ریموو کرنا چاہیے. اور سب سے اہم چیز, آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا پتہ چلتا ہے ڈاکومنٹ سے, ٹریننگ سے, ڈاکومنٹ ریکارڈ سے, وہ مینٹین ہونا چاہیے انسپیکشن کا اور مینٹیننس کا. ساری پریکاشنس لینے کے باوجود آپ کو ریسکیو پلاننگ بھی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہیزرڈ کچھ ایسے ہوتے ہیں ان آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا اگر وہ آ جائے تو کیا کریں گے. فار ایگزامپل اب دیکھیں ورکر کام کر رہا ہے, کتنا رسکی کام کر رہا ہے, نہ اس کے گارڈ ریلز ہیں, نہ سیفٹی نیٹ ہے, نہ پرسنل فال ارسٹ سسٹم ہے, نہ نیچے اسکیپ فولڈنگ ہے, اوپر سے ڈرل یوز کر رہا ہے تو پی پی ایس بھی نہیں ہیں. تو اب بتائیں مجھے, اگر اس طرح کی چیزیں ہوں, نہ بھی ہوں, تو ایشوز ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں ہمیشہ ریسکیو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کریں گے.
یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے, مجھے آپ نے اس کا آنسر دینا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں میں سیفٹی سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے, آپ واٹس ایپ, لنکڈ ان, فیس بک, آپ مجھے وہاں جوائن کر لیں تاکہ میں جو بھی ڈیٹا شیئر کروں وہ ٹائملی اور ایکوریٹلی آپ تک پہنچ سکے. ریممبر می ان یور پریئرز, ٹیک کیئر.